इंटेलिजेंट पीपल, ज़हीन शख्स होने का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये समझा जाता है कि हर वो बंदा जिसके पास डिग्रीज होती हैं, एकेडमिक डिग्रीज होती हैं, वो बंदा सबसे ज्यादा ज़हीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में कि जिनको ये मौका नहीं मिलता कि वो कोई डिग्री ले सके। तो इसका क्या मतलब होता है कि फिर वो ज़हीन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई बंदा भी बगैर किसी रंग, नस्ल और जो जात पात है उसकी तकसीम के बगैर वो जहां पर भी रहता है वो इंटेलिजेंट हो सकता है। उसका किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, मजहबी, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स निज़ाम से उसका तल्लक है, वो ज़हीन हो सकता है। डिग्री उसके लिए होनी जरूरी नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एक ज़हीन शख्स के अंदर पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं यहाँ कुछ स्पेसिफाई आपको करूंगा कुछ चीजें। मैं प्रोफेसर मुमताज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं कि इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खुद से बातें करना। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो खुद से बातें नहीं करता। लेकिन इंटेलिजेंट पीपल फिर कैसे हो गए स्पेशल? वो खुद से बातें करते हैं, वो अपने आप से टॉकिंग करते हैं और उनका माइंड जो होता है वो बिजी रहता है। और माइंड बिजी रहने का मतलब ये होता है कि वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं मेटा कॉन्सेप्ट। मेटा कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि वो अपने हर काम को, हर बात को, हर सोच को, हर चीज को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव करते हैं, सेल्फ कन्विक्शन करते हैं। वो खुद से बातें करते हुए ये सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्लान करते हैं। और वो दे ऑलवेज एक्ट इन साइलेंस। वो कभी अपनी जो उनकी बातें अपने आप से करते हैं वो 95% करते हैं, लेकिन वो 95% बातें जो है वो सारी की सारी उनके अंदर पॉजिटिविटी लिए हुए होती हैं, क्रिएटिविटी लिए होती हैं, प्रोडक्शन, वो प्रोडक्टिव होती हैं, वो क्रिएटिव होती हैं और वो कंस्ट्रक्टिव होती हैं। वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते, वो कंपेयर नहीं कर रहे होते, वो क्राई नहीं कर रहे होते, वो कर्स नहीं कर रहे होते, वो ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते, वो इरिटेट नहीं हो रहे होते, वो अपने अंदर स्ट्रेस लेके नहीं कर रहे होते। वो खुद से बातें कर रहे होते हैं और वो बातें जो होती हैं वही उनकी जिंदगी होती है। फिर उनकी जो मेसी ब्रेन होता है उनका, यानी जिसको आप स्कैटर्ड ब्रेन कहते हैं, उनकी जिंदगी एक तरतीब नहीं होती। वो कुछ काम किसी वक्त भी कर लेते हैं। अगर आप उनके घर में जाएं जहां पर वो सोते हैं, बैठते हैं, तो वहां पर भी वो चीजों को सेट करेंगे, फिर वो बेतरतीबी में आ जाएंगी। वो चीजों को दोबारा से सेट करेंगे, जो वहां पर ये दोबारा से वो बेतरतीबी में आ जाती है। तो इनका दिमाग जो होता है ना, ये स्कैटर्ड होता है, लेकिन वो बेतरतीब उनकी जिंदगी जरूर होती है। लेकिन उस बेतरतीबी के अंदर एक तरतीब ये होती है कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है, कोई लगन होती है, कोई एक उपज होती है। इसलिए वो जो बेतरतीबी है वो सारी चीजें मिलके उनके मकसद को तरतीब दे रही होती है, उसकी तरफ ये एक कदम होता है। और वो लोग जो है ना, वो इसलिए उनकी जिंदगी बेतरतीब होती है क्योंकि वो हर वक्त हर चीज से सीख रहे होते हैं। ये एक इंटेलिजेंट बंदे की निशानी होती है, हर वक्त हर चीज से सीखना होता है। वो ऑल द टाइम टीचर होते हैं, ऑल द टाइम स्टूडेंट होते हैं। वो जो कुछ उनके आस पास हो रहा होता है वो ये समझ होते हैं कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। तो जब उनका सीखना जो होता है वो आपस में उनके बाहर की चीजें भी तरतीब होती है, तो उनके जहन के अंदर भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो दे ट्राई टू लर्न समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, हर चीज के बारे में कुछ। और उनके अंदर सीखने की गैर मामूली सलाहियत बहुत ज्यादा पाई जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्यूरियस होते हैं। वो हर चीज का वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर ये जानने की कोशिश करते होते हैं। ये लोग ज़हीन होते हैं, ये क्रिएटिव होते हैं, ये थिंकर होते हैं। जब ये क्रिएटिव और थिंकर होते हैं तो ये इनोवेटिव होने के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव होते हैं। और फिर ये कुछ नया कर के दिखाते हैं। ये कुछ सोसाइटी में अगर इनके पैदा होने से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनके दुनिया में जाने से फर्क जरूर पड़ता है। ये कुछ ऐसा रोल प्ले करके जा रहे होते हैं कि उनका नाम बाद में जिंदा रहता है, वो अपने नाम को जिंदा करके जा रहे होते हैं। अब ये बात कि ये इंटेलिजेंट जो लोग जो हैं ये रात देर तक जागते रहते हैं, ये भी कहा जाता है।
اور وہ دیر تک جاگنے میں وہ پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی کو آگے لے کے جانا ہے، کچھ رول پلے کرنا ہے۔ ڈے ڈریمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، امیجنیشن ان کی پیک پہ ہوتی ہے اور امیجنیشن ان کی ساری کنسٹرکٹیو ہوتی ہے اور وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ رچ امیجنیشن ہوتی ہے، ڈیپلی سوچتے ہیں۔ اکیلے رہنا وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں تو اکیلے رہنے کی وجہ سے ان کا جو اکیلا رہنا ہوتا ہے نا، وہ لونلینس نہیں ہوتی، وہ سالیچیوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں، if you are alone and feeling lonely, you are in a bad company، تو ان کو سالیچیوڈ ہوتا ہے۔ سالیچیوڈ ہوتا ہے وہ تنہائی جو مقصد کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ڈوڈلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ڈوڈل ہوتا ہے کہ آپ نا، ان کے پاس اگر کوئی پین ہو، پینسل ہو، تو اس کے ساتھ لائنز لگاتے رہیں گے، ایسے ایسے کاٹے مارتے رہیں گے، کبھی یوں کرتے رہیں گے، دانتوں میں دباتے رہیں گے، ایسے ایسے۔ تو یہ لوگ ذہین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ان کا ای کیو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آئی کیو جو ہوتا ہے نا، وہ تو لوگوں کا ہوتا ہی، انٹیلیجنٹ لوگوں کا انٹیلیجنٹ کوشچن ذہین ہوتا ہے، لیکن ای کیو مین ایموشنل کوشچن۔ ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے، ایموشنلی وہ بڑے سٹیبل ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ان کی ڈیلنگ، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، ڈیلنگ، وے آف لیونگ، بیہیونگ، واکنگ، سارے کے سارے کے اندر ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے۔ وہ بیلنسڈ ہوتے ہیں، خوبصورتی، آپ اس کے اندر ان کے اندر ایک ویلیوز آپ کو ملے گی، اور ان کے اندر جتنے بھی جو کچھ بھی وہ اچیو کر لیں، وہ ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجز ہوتے ہیں، زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس کو بے عزتی نہیں محسوس کرتے، اور وہ اسٹریٹ سمارٹنس ان کے اندر پائی ہوتی ہے مسئلے کا۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسئلے کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ حل کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو ایک اسٹریٹ سمارٹنس یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر لمحہ کیسے گزارنا ہے، اور چونکہ ہمیں ہر لمحہ ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے، سارتر ایسے کہتا تھا، تو یہ ہر لمحہ ایک انتخاب کرتے ہیں اپنے اندر، جو میں نے بتایا، خود سے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کا وہ فوراً سے حل نکال لیتے ہوتے ہیں۔ اور یہ یعنی اگر کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے نا، تو یہ کب مسئلے کو کیسے لینا ہے، ہر مسئلے کا فوری حل ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسٹریٹ سمارٹنس۔ پھر ایک ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی بتایا تھا، میٹا کانسیپٹ، کہ یہ سیلف انالیسس کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، مین اپنی ذات کے فیصلے یہ خود کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، جو آنے والا آگے ہونے والا ہے کچھ، اس کے بارے میں یہ پہلے سے ہی سوچ کے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے فیصلے خود کرتے ہوتے ہیں، اور یہ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ ذہین لوگ، تو وہ پھر اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس کو لگاتار کرتے ہیں، ہار کے بھی ہار نہیں مانتے۔ 10 بار ہارتے ہیں تو 11ویں بار پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کے اندر ایمپیتھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ دوسروں کو دیکھ کے ان کے دکھ درد کو، ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے ان کے اندر پیار، کیئر، محبت پائی جاتی ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں۔ بھول جانا ایک ذہین ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چیزوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، جب بھول جاتے ہیں تو یہ بھلکڑ نہیں ہوتے، یعنی یہ ایک نا ذہین ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر نا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہے، چال رہی ہوتی ہے ان کی زندگی میں، وہ ان کو یاد رکھنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی ایموشنز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور جو ایموشنز ہوتی ہیں ہمارے اندر، کہا جاتا ہے کہ کوئی شاید ہم بہت سی ایموشنز ایک ہیومن بینگ انجوائے کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ تو ان کی جتنی بھی ایموشنز ہوتی ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو، یہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یہ دوسرے لوگوں سے ذہین ہوتے ہیں، امپریس نہیں ہوتے کبھی بھی۔ یہ لوگ جلدی دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے بعد فوراً سے امپریس نہیں ہونا شروع ہو جاتے، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو ٹریٹ ہوتا ہے، اور ذہین لوگ کبھی بھی امپریس نہیں ہوتے، اور یہ دوسرے لوگوں کو ایزیلی انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی بات سے، اپنی سوچ کے، اپنے انداز سے، اپنی ڈیلنگ سے، اپنی اخلاق سے، اپنے کریکٹر سے دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اوپن مائنڈیڈ یہ لوگ ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں، چینج کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ یہ کرٹیسائز نہیں کرتے رہتے چیزوں کو، یہ کمپیئر نہیں کرتے خود کو ساتھ، اپنے آپ کو یونیک سمجھتے ہیں۔ یہ کرائی نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ قرض نہیں کرتے، اور یہ کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ان کا نہیں ہوتا۔ یہ کبھی کمپیئر کریں گے بھی تو خود کو اپنے پچھلے کل کے ساتھ کریں گے۔ وہ اپنی کمپنی پسند کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی کمپنی سے بہتر اس دنیا میں کوئی اور کمپنی نہیں ہے۔ وہ خود کو اپنے لیے سورس آف انسپریشن سمجھتے ہیں، خود سے موٹیویشن لیتے ہیں،
وہ خود ہی اپنے لیے ایک کمپنی ہوتے ہیں، اپنی حدوں کو جانتے ہیں، اور جب سوال پوچھیں گے تو بہت ہی اچھا سوال پوچھیں گے، سب سے بیسٹ سوال پوچھتے ہوتے ہیں یہ سارے لوگ۔ یہ جو انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں یہ کبھی بھی، یہ ہمیشہ بیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں، یہ بیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بیوٹیفل مین مینٹلی بیوٹیفل، اور یہ لوگ جو آرگنائزڈ پیپل ہوتے ہیں، ان کا یہ مینٹلی، ان کی لائف، مارننگ، ان کی ایوننگ، ان کا جاگنے سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، سارے کا سارا آرگنائزڈ ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں وہ ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس کی ایک الٹیمیٹ فارم ہوتی ہے جس میں سب کچھ آرگنائز ہوتا ہے۔ جب آپ کی لائف جو ہے وہ منظم ہوتی ہے تو آپ کو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا سب سے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، بتا دیا آپ کو کہ یہ کوئی ڈگری کے محتاج نہیں ہوتے۔ ذہانت جو ہوتی ہے یہ ایک وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وے آف لیونگ ہے، وے آف بیہیونگ ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ سوشلی، مورلی، پولیٹیکلی، ایتھیکلی، ریلیجیسلی، اکنامکلی، یہ لوگ بڑے کول کام ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کے اوپر ہائپر نہیں ہوتے، یہ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو سوچتے ہیں۔ اور انٹیلیجنٹ پیپل جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھے لسنر ہوتے ہیں، اور اچھا لسنر ہونے کی وجہ سے وہ بہت کچھ لرن بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ یا ان میں سے کوئی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں، اور ذہین انسان ہمیشہ کنسٹرکٹیو، کریٹو، پروڈکٹیو اور پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی وائبز بھی پازیٹیو ہوتی ہے، اس کی لائف سے جڑا سب کچھ پازیٹیو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔